السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں نوٹری ڈاکومنٹس ورسز تلنگانہ LRS 2020۔ کل بھی ہم نے اسی عنوان کے تحت بات کی تھی اور جو نوٹری ڈاکومنٹس ہیں اس کا بھی سرسری ذکر کیا تھا۔ تو میرے اس لائیو پروگرام میں چند لوگ خواہ مخواہ کے کامنٹس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لائیو پروگرام کو بند کر دیا جائے، یا ان باکس بھی کرتے ہیں میسیجز۔ اور پھر میرا یوٹیوب چینل جو ہے ٹیکنولا، وہ بھی ان عناصر کو تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو ہم جب عزم کر لیتے ہیں تو ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور میں نے جو کام کیا ہے وہ آج نیا کام نہیں ہے، یہ پبلک اویئرنیس کا کام تقریباً 35 سال سے زیادہ عرصے سے کرتے آ رہا ہوں۔ تو اب آج جدید ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے آپ سے لائیو پروگرام میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب میں آپ لوگوں تک پہنچنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جن کو میرے اس لائیو پروگرام سے یا میرے جو چینل ہے ٹیکنولا یوٹیوب چینل سے اگر کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو آپ مت دیکھیے۔ میں کسی معاوضے کے بنا پر علم بانٹتا ہوں، اور میری اس خدمت سے نہ تو میں کسی سے معاوضہ حاصل کرتا ہوں، نہ میرے کو کوئی ایسے معاوضے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روز جزا کے دن جو 5 سوالات اللہ تعالیٰ کریں گے اس میں علم کے تعلق سے بھی پوچھیں گے، تو میں اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے علم بانٹ رہا ہوں، اور جو قانون ہے اس کو ایک عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کے پیشے پر تھوڑا بہت اثر بھی ہوگا، لیکن لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ستائش کر رہے ہیں، لیکن چند مفاد پرست لوگوں کو اس پروگرام سے تکلیف ہوتی جا رہی ہے۔ جو میرا لائیو پروگرام بھی ہے اور پھر ساتھ میں جو یوٹیوب چینل ہے ٹیکنولا، تو یہ سلسلہ تو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو پھر آج جو بات کرنے کا میں نے عنوان چنا ہے، کل کا ہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے، جو تلنگانہ حکومت نے LRS 2020 کے عنوان سے جو جیو جاری کیا، پھر اس کے بعد میں پھر ایک جیو اس میں تھوڑا امینڈمنٹ کرتے ہوئے جاری کیا، اور جو پہلا جیو جاری ہوا 31 اگست 2020 سے لاگو ہوا، جس کا نمبر ہے 131 ہے۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ انآتھرائزڈ ایلیگل لے آؤٹس کو ریگولرائز کر کے اس کو اپروڈ کرے، لیکن درخواست دینے میں جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ شرائط ایک سوالیہ نشان ہے، کہ ایک تو انفرادی طور پر درخواست دینے کی بات کہی گئی ہے، اور دوسری بات سوسائٹیز یا ڈیولپرز، یعنی تو پھر
جو بھی ایسوسیشنز ہیں ان کے توسط سے درخواست دینے کی بات کہی گئی ہے، اور اس میں لازمی طور پر جو ڈاکومنٹس منسلک کیے جانے کی بات کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جو احکامات آئے ہیں اس میں رجسٹرڈ سیل ڈیڈ منسلک کیا جانا چاہیے۔ تو ہم آج جو بات کر رہے ہیں نوٹری ڈاکومنٹ سے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب سے آزادی ملی اور پھر حیدرآباد اسٹیٹ کا انضمام پولیس ایکشن کے ذریعے ہندوستان میں ہوا، اور جو مسلمانوں کی کیفیت تھی اور مسلمانوں کی تعلیمی پستی اور بے روزگاری میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند وسائل پیدا کیے تھے روزگار کے، اور خلیج میں تیل کی جو دریافت ہوئی اور خلیجی ممالک میں تلنگانہ سے نہ صرف بلکہ پورے ہندوستان سے لوگ روزگار سے مستفید ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو میں خاص طور پر حیدرآباد کے مسلمانوں کی بات کروں گا۔ لوگ محنت سے روپیہ کمائے، لیکن یہاں پر روپیہ زمینوں کی خریدی میں کھو دیے۔ ہم روزانہ یہی معاملات سے نمٹتے ہیں پیشے میں، اور یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح جانے انجانے میں دلالوں پر بھروسہ کیا اور زمینات خریدے۔ آج سری لنگم پلی میں ہزاروں مسلمان جو پلاٹس خریدے تھے محروم ہو گئے ہیں، اور صرف ان کے پاس رجسٹریشن ہی رہ گیا کاغذ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک صاحب کے دستاویزات دیکھا تھا، وہی گچی بولی کے 95 میں بھی خریدے تھے، وہ رجسٹرڈ دستاویزات اور محنتی کمائی سے خریدے تھے، لیکن تعلیم کی کمی تھی اور لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن ایک اچھے وکیل سے مشورہ نہیں لیتے جائیداد خریدنے سے پہلے، اور وکیل کی فیس کو گراں سمجھتے ہیں اور ساری پونجی کھو دیے ہیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی محنت کی کمائی کھو دیے ہیں اور صرف گھروں میں رجسٹرڈ ڈاکومنٹس رکھ لیے ہیں، اور پھر وہ حکومت کس طرح یہ رجسٹریشن کو الو کی تھی ایک سوالیہ بات ہے۔ اور آج جو حکومت کو سدھر رہا ہے نئے نئے قوانین کے ذریعے تبدیلیاں لانے کا، کاش اگر ایک 25 سال پہلے رجسٹریشنز اور سرکاری اراضیات کو نشاندہی کرتے ہوئے ممنوع قرار دے دیتے اور اس کے لیے ایک مہم چلاتی تھی حکومت، تو حیدرآباد اور تلنگانہ کے اتنے مسلمان آج وکٹمس بن کر نہیں رہتے تھے۔ تو آج میں خاص طور پر جو بات کر رہا ہوں وہ بات یہی ہے کہ جو تلنگانہ حکومت نے منصوبہ بنایا، اور آج ہمارے مسلمان قائدین، جو مسلمانوں کے نام نہاد قائدین کہنا ہی بہتر ہے، کہ چیختے چلاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں، جہاں پر غیر ضروری طور پر الجھنوں کا شکار بنا دیتے ہیں قوم کو، لیکن جب حقیقت میں قوم کا مسئلہ آتا ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت نے جو LRS 2020 کی پالیسی لائی ہے، تو اس پالیسی میں ایک بڑی مسلمانوں کی آبادی اور مسلمانوں کی جائیدادیں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ پرانے شہر میں بہت سارے مقامات پر لے آؤٹس ہے ہی نہیں، اور پھر جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ نوٹری
دستاویزات پر ہوئی ہے. ہم کو معلوم ہے کہ نوٹری دستاویزات کے ذریعے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. ہم نے لاکھ مرتبہ لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور نوٹری حضرات بھی چند سکوں کے عوض میں، جبکہ ان کو اختیاری نہیں ہوتا کہ خرید و فروخت کے معاہدات پر دستخط کرنے کا، سیل ڈیڈس جو بنتی ہیں اس پر، سوائے رجسٹریشن ایکٹ کے لحاظ سے، رجسٹری اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں جو سیکشنز ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر لا آف کانٹریکٹ کے تمام سیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لازمی ہے کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے جائیداد کا انتقال یا منتقلی صرف رجسٹریشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اسائن لینڈز پر رجسٹری ہوئی اور ایک بڑی مسلمانوں کی تعداد بھی وہاں پر شکار ہوئی، اور جیسے پرانا شہر ہے وہاں پر لوگ نوٹری کے ذریعے جائیدادیں خریدے ہیں اور اس کی کوئی اب قانونی اہمیت نہیں رہتی. اور حکومت کے جو احکامات آئے ہیں وہ احکامات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نوٹری جائیدادیں جو ہیں وہ غیر قانونی شمار کی جائیں گی حکومت کی نظر میں، اور وہاں پر جو ایمنیٹیز کی بات ہے، جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے، وہ ہرگز ممکن نہیں رہے گی. اور پھر یہ جو جائیدادیں ہیں، کیا یہ جو جیو جاری ہوا ہے وہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ کل حکومت ان جائیدادوں کو نشانہ نہیں بنا سکتی؟ ایسی کیا گارنٹی ہے؟ اور پھر کل کیا حکومت اور مزید قانون سازی کے ذریعے اس طرح کے مکانوں میں رہنے والوں کا ووٹ چھین نہیں سکتی؟ بہت ممکن ہے کہ حکومت جہاں پر غیر قانونی کالونیز بن چکے ہیں وہاں کے مکینوں کو ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دے سکتی ہے. قانون بنانا یہ کام اسمبلیوں کا ہے اور پارلیمنٹ کا ہے، اور قانون سازی جب ہوتی ہے تو لاگو ہو ہی جاتی ہے. تو اور دستور کے فور کارنرز میں ہی ہوتی ہے. تو میں سوال یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چندرائن گٹا ہے اور ابراہیم پٹنم ہے، اور پھر یہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر پورے کی پوری بستی مسلمانوں کی ہے، اور یہ بستی جو بنی ہے، جو آبادی، وہ نوٹری دستاویزات پر ہی ہے، نہ وہاں پہ لے آؤٹ ہے اور نہ وہاں پر رجسٹریشن ہوتا ہے. جلپلی میونسپالٹی کے جوریسڈکشن میں بھی اگر دیکھتے ہیں، پہاڑی شریف میں اسکیم ہوا تھا ریگولرائزیشن کا، اور قانونی کارروائی میں بھی تھا، فرضی سرٹیفکیٹس بنا دیے گئے تھے. میں نے خود حکومت سے ریپرزنٹیشن بھی کیا تھا اس وقت، اور مقدمات درج ہوئے اور مجرمین بری بھی ہو گئے. لیکن آج بھی یہ تمام جائیدادیں جو ہیں وہ سب کے سب خطرے کی نشاندہی کرتی جا رہی ہیں، کیونکہ حکومت نے اپنے احکامات میں کھلے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ لے آؤٹ کا جو LRS ہونے والا ہے وہ صرف رجسٹریشن کے ڈاکومنٹ کو منسلک کرتے ہوئے یا تو فردن داخل کیا جائے، یا تو پھر ڈیولپرز کے ذریعے داخل کیا جائے، یا سوسائٹیز کے ذریعے داخل کیا جائے، یا ایسوسیشن کے ذریعے داخل کیا جائے. تو اب اگر ہم یہ جو بڑے مسلمانوں کی آبادی ہے اور بڑی بڑی جائیدادیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر لوگ لیے ہیں نوٹری دستاویزات پر، تو اس قانون کے تابع نہیں آتی، اور نہ اس قانون سے مالکین جائیداد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ یہاں کی یہ جو بستیاں کالونیاں ہیں
وہ قانونی حیثیت کھو چکی ہیں، تو پھر ان کی قانونی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے حکومت پر کون دباؤ بنائے، ایک عام مسلمان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی ہماری نمائندگی کرنے والے جو دعوے دار ہیں وہ لوگ قانون کا مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جب حکومتیں قوانین بناتی ہیں تو ایک عوام کے نمائندے کو پڑھا لکھا ہونا سب سے اہم ضرورت ہے، لیکن ہماری قوم نمائندوں کو کلمے کی بنیاد پر چنتی ہے، نہ تو ان کی قابلیت کو دیکھتی ہے نہ پھر ان کی صلاحیت کو دیکھتی ہے۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دن بدن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور قانون کی جو تلوار پڑ رہی ہے، اس سے خاص مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کی جائیدادیں اور مسلمانوں کا رہن سہن اثر انداز ہوتے جا رہا ہے۔ تو جب اتنا بڑا پروگرام حکومت رکھتی ہے کہ لے آؤٹس کے ذریعے ریگولرائزیشن کرتے ہوئے اپروڈ لے آؤٹس، تو بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ ایک بڑی آبادی جہاں سے کئی یہ ممبر آف اسمبلیز چن کر آتے ہیں حیدرآباد سے، وہاں پر نہ تو رجسٹریشن ہے اور نہ ان کے پاس کوئی لے آؤٹ ہے۔ تو پھر اب جو احکامات آئے ہیں اس کی نظر سے اگر ہم جانچیں تو یہ تمام کے تمام جو آبادیاں ہیں، کالونیز ہیں، وہ سب غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی وقت ہے کہ جو موجودہ حکومت میں شراکت دار ہیں، جو مجلس اتحاد المسلمین ہے شراکت دار، اور مسلمانوں کے سارے ووٹ ٹی آر ایس کے حق میں کیے تھے، تو اب وقت ہے کہ اس جو جیوو ہے آیا ہوا ہے 131 میں امینڈمنٹ کر کے یہ بات لانا ہے کہ اس میں جو نوٹری دستاویزات سے خریدی ہوئی جائیدادیں بھی ایل آر ایس کے لیے ایلیجبل ہیں، اور ان کو بھی اس جو بنے ہوئے کالونیز ہیں اس کو ریگولرائز اسکیم کے تحت حکومت لائے گی۔ ایسے احکامات جاری کرانا ضروری ہے، لیکن نہ تو کوئی اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کرایا، اور نہ عوام میں بھی یہ شعور ہے کہ وہ اپنی جائیدادوں پر خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی سن رہے ہیں لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب قوم اندھی اور گونگی بہری ہو جاتی ہے تو اس کو بولنا بیکار ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ فوراً تلنگانہ حکومت سے جو قائدین کو آپ نے چنا ہے پرانے شہر سے، ان کے ذریعے حکومت پر دباؤ بنائیے کہ جو بنا رجسٹرڈ سیل ڈیڈس کے جائیدادیں خریدی گئی ہیں، جیسے نوٹری دستاویزات پر خریدی گئی ہیں، اور وہاں پر لاکھوں روپے کے مکانات بنے ہوئے ہیں اور بڑی آبادی بستی ہے، تو پھر ان کو بھی اس اسکیم کے تحت ریگولرائز کیا جائے، اور ریگولرائز کرنے کے بعد ہی جو حکومت وعدہ کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کی بات اور بہت سارے سیوک ایمینٹیز کی بات ہے، تو جب تک کہ ریگولر نہیں ہوں گا آپ کی تمام جو کالونیز ہیں وہ محروم رہ جائیں گی، اور پھر حکومت میں یہ بات درج کر لی جائے گی کہ آپ کے جو کالونیز ہیں غیر قانونی کالونیز ہیں، اور جب غیر قانونی کالونیز کو درج کر لیا جائے گا تو ایک دن قانون اپنا کام کرنے والا ہی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ
हुकूमत पर दबाव डालिए और रिप्रेजेंटेशन कीजिए, और अपने जो आपने जो अपने नुमाइंदों को चुने हैं उनकी तवज्जो 131 GO 2020 जो जारी हुआ है उसमें इस बात की गुंजाइश रखने के लिए कहिए कि जो नोटरी दस्तावेज़ात हैं और जो नोटरी दस्तावेज़ात के तहत मालिकीन हैं और जो GHMC को और जो म्यूनसिपाल्टीज़ है उसको टैक्स अदा कर रहे हैं, तो इनको भी लेआउट की स्कीम में लिया जाए, और ये जो कॉलोनीज़ हैं वो कॉलोनीज़ को भी इस स्कीम के तहत लाकर कानूनन बनाया जाए। तो मैं फिर एक मरतबा यही कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर मुसलमान तालीम की कमी की वजह से नोटरी दस्तावेज़ात पर जायदादें लाखों करोड़ों रुपए में ख़रीद रहे हैं। इस अमल को तर्क कर दीजिए, क्योंकि नोटरी दस्तावेज़ात से आपका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी जायदाद ख़रीदते हैं तो किसी एक सिविल एडवोकेट से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप फ़ीस देकर वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल करा लीजिए, उसके बाद ही ख़रीदिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना ही पछताना पड़ेगा। तो फिर मैं आज बात ख़त्म करता हूँ, फिर एक उन्वान से बात करेंगे।